بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل مولانا ہم نے حقیقت اور مجاز کی بحث شروع کی تھی. میں نے آپ کو بتلایا تھا حقیقت کس کو کہتے ہیں کہ لفظ کو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ حقیقت. اور اگر لفظ کو اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مجاز کہلاتا ہے. اور حکم ان کا یہ ہے کہ حقیقت اور مجاز ایک لفظ سے ایک ہی وقت میں مراد نہیں ہو سکتے کہ اس کا معنی موضوع لہو بھی مراد ہو اور معنی غیر موضوع لہو بھی مراد ہو. دونوں میں سے ایک وقت میں ایک ہی مراد ہوگا اور جب ایک کا ارادہ کر لیا گیا تو دوسرے کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا بھائی. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حقیقت اور مجاز جمع ہو سکتے ہیں. ہمارے نزدیک حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائی وہ حدیث ذکر ہوئی تھی حضور علیہ السلام کی حدیث آتی ہے لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین. ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے نہ بیچو اور ایک صاع کو 2 صاع کے بدلے نہ بیچو. اب صاع کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی. حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ لکڑی کا برتن ہے, وہ پیمانہ بھائی. اور مجازی معنی کیا ہے؟ مظروف, وہ چیز جو صاع کے اندر ہے وہ بھی صاع ہے. کیا ہے؟ صاع ہے. تو وہ مجازن ہے مولانا. اور یہاں پر بالاتفاق کیا مراد ہے؟ ما فی الصاع مراد ہے, وہ مظروف مراد ہے, وہ چیز جو صاع میں ہے. تو جب اس کا ارادہ کر لیا گیا تو اب اس سے ظرف مراد نہیں ہو سکتا, ظرف مراد نہیں ہو سکتا. لہذا مظروف ہو اس کو تو ایک صاع کو 2 صاع کے بدلے بیچنا جائز نہیں, لیکن اگر صاع ہو یعنی وہ لکڑی کا برتن ایک کے شخص کے پاس ایک ہے دوسرے کے پاس 2 ہیں اور وہ آپس میں ان کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کر سکتے. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اسی طرح مولانا آیت ملامست آئی تھی بھائی. کیا آیت کس طرح تھی؟ اور لامستم النساء, یا تم کیا کرو عورتوں سے جماع کر لو, فلم تجدوا ماء, پس پانی نہ پاؤ, فتیمموا صعیدا طیبا, تو کیا کرو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اب لامستم ملامست کا ایک مجازی حقیقی معنی ہے اور وہ ہاتھ سے چھونے کے ہیں, لمس بالید ہے مولانا. اور ایک مجازی معنی ہے اور وہ کیا ہے؟ جماع. اور یہاں ہمارے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بالاتفاق جماع تو مراد ہے ہی. ہمارے نزدیک سمجھ میں آیا. تو جنبی آدمی, ایک شخص نے جماع کر لیا, جنبی ہے, اب اس کو پانی نہیں ملتا تو کیا کرے گا؟ پاک مٹی سے تیمم کرے گا. امام شافعی رحمہ اللہ بھی اس سے جماع کا معنی مراد لیتے ہیں کیونکہ وہ جنبی کے لیے جب پانی نہ ملے تو تیمم کو ثابت کرتے ہیں اسی آیت سے. اسی آیت سے کیا دلیل؟ یہی آیت دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں کیا آیا ہے کہ اگر پانی نہ ملے جماع کرنے والے کو تو پھر کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا پاک مٹی سے. لیکن ساتھ ساتھ وہ حقیقی معنی لمس بالید بھی مراد لیتے ہیں. اور احناف لہذا وہ کہتے ہیں اگر کسی نے عورت کو چھو لیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, اس کو پھر کیا کرنا, اور پانی پھر نہ ملے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ تیمم کرنا پڑے گا. احناف کہتے ہیں یہ تو جمع بین الحقیقت والمجاز ہے. آپ نے حقیقی معنی لمس بالید بھی مراد لے لیے اور مجازی معنی جماع بھی مراد لے لیا, لہذا یہ جائز نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو ان کے نزدیک لمس بالمرأہ سے بھی وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے بھائی, لمس بھی. اور احناف نے جماع کا معنی کیا اور جماع کا معنی کیا تو لمس بالید اس سے مراد نہیں, لہذا عورت لمس مرأہ سے احناف کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ میں نے بتایا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے بھائی. شوافے کے لیے بڑا حج کے دنوں میں آپ جائیں گے وہاں دیکھیں گے ان کی عورتوں نے ہاتھوں پر دستانے چڑھائے ہوئے ہیں, پاؤں میں جرابیں پہنی ہوئی ہیں, بس ہر وقت یہ کیا کیونکہ ہجوم ہوتا ہے, کوئی کام ویسے خاوند کو ہاتھ لگ گیا یا کچھ, فوراً بھائی کیا کہیں گے ہم, پانی کے گلاس بھی پکڑا رہی ہے بھائی, ہاتھ لگ گیا اس کے ہاتھ کو, فوراً کیا ہوا؟ وضو ٹوٹ گیا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بڑی مشکل درپیش ہوتی ہے. اور تو احناف کے نزدیک اس مسئلے میں بڑی آسانی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. قال محمد رحمہ اللہ تعالی اذا اوصى لموالیہ وله موال اعتقهم ولموالیہ موال اعتقوهم كانت الوصیۃ لموالیہ دون موالی موالیہ.
اچھا بھائی، چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی دیکھو موالی، مولا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ آپ کو میں نے بتلایا تھا، معتق کو بھی کہتے ہیں اور معتق کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب اور صورت آج بنے گی بھائی، مولا معتق کو بھی کہتے ہیں، معتق کو کہتے ہیں، اور تو ایک ہے معتق، ایک ہے معتق المعتق بھائی۔ آپ نے ایک شخص کو، غلام کو آزاد کیا، یہ کیا ہوا؟ معتق۔ یہ غلام آگے مالدار ہوا، اس نے ایک اور غلام کو خرید کر آزاد کیا، وہ آپ کا کیا ہوا؟ معتق المعتق۔ یہ ہوا آپ کا معتق، اور وہ معتق کہ آپ کے آزاد کردہ کا وہ آزاد کردہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب یہ آپ کا جو آزاد کردہ ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے مولانا، اور وہ جس کو آپ کے آزاد کردہ غلام نے آزاد کیا اس سے وہ بھی کیا ہے؟ آپ کا مولا ہے۔ کیا ہے؟ لیکن مجازن ہے، یہ حقیقتاً ہے آپ کا مولا، اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی آزادی کے سبب بھی تو آپ بنے، آپ اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو وہ بھی غلام آزاد نہ ہوتا۔ آپ نے اس کو آزاد کیا تو اس نے آگے کیا کیا؟ اس کو آزاد کیا۔ تو یہ ہے مولا، یہ بھی آپ کا مولا اور وہ بھی آپ کا مولا، لیکن یہ جو معتق ہے یہ کیا ہے؟ مولا کا حقیقی معنی، اور معتق المعتق مولا کا کون سا معنی ہے؟ مجازی معنی۔ تو ایک شخص نے وصیت کی کہ یہ مال میرے موالی کو دے دینا، یہ مال کس کو دے دینا؟ موالی کو دے دینا۔ اب موالی اس کے کون ہیں؟ جن کو اس نے خود آزاد کیا ہے، جن کو اس نے، اور وہ بھی، اور یہ حقیقت ہے، اور وہ بھی اس کے موالی ہیں جن کو اس کے آزاد کردہ نے پھر کیا کیا ہے آگے؟ تو معتق بھی مولا، معتق المعتق بھی، اور معتق ہے اس کا حقیقی معنی، اور معتق المعتق اس کا کیا ہے؟ مجازی، اور حقیقت اولا ہے کس سے؟ مجاز سے۔ تو یہاں حقیقت مراد لی جائے گی۔ کیا مراد لی جائے گی؟ تو کون وصیت کس کے لیے کی تھی؟ موالی کے لیے، تو مال کن کو دیا جائے گا؟ معتقین کو دیا جائے گا، جن کو آپ نے آزاد کیا ہے۔ آگے جو آپ کے آزاد کردہ نے جن کو آگے دیا ہے وہ بھی آپ کے مولا تھے، لیکن وہ کون سا؟ مولا کا معنی کون سا ہے؟ مجازی۔ اور آپ نے جب حقیقت کا مراد، حقیقت اس سے مراد لے لی تو اب اس سے مجازی معنی کا ارادہ نہیں لیا کیا جائے گا، تو مال معتق کو تو دیا جائے گا، معتق المعتق کو نہیں دیا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ ورنہ تو اگر دونوں کو دیں گے تو جمع بین الحقیقت والمجاز ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا اوصى لموالیہ، ایک شخص نے وصیت کی اپنے موالی کے لیے، وَلَهُ مَوَالٍ أَعْتَقَهُمْ، اور اس کے لیے ایسے موالی ہیں، دیکھو نکرہ ہے أَعْتَقَهُمْ، اس کے بعد فعل آ رہا ہے، نکرہ کے بعد فعل آئے تو پھر کیا بنتے ہیں آپس میں؟ موصوف صفت، اور موصوف سے پہلے کیا لفظ لے کر آتے ہیں عموماً؟ ایسا، اور اس کے ایسے موالی ہیں جن کو اس نے آزاد کیا ہے، وَلِمَوَالِيهِ مَوَالٍ أَعْتَقُوهُمْ، اور اس کے موالی کے ایسے موالی ہیں جن کو انہوں نے آزاد کیا ہے۔ سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کانت الوصیۃ لموالیہ، تو اس کی وصیت کس کے لیے ہوگی؟ موالی کے لیے، یعنی حقیقی معنی مراد لیا جائے گا، کیونکہ الحقیقت اولا من المجاز، حقیقت اولا ہے مجاز سے۔ دون موالی موالیہ، اس کے موالی کو مال نہیں دیا جائے گا۔ سورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ وفی السیر الکبیر، اور سیر کبیر کے اندر ہے، یہ بھی امام محمد کی کتاب ہے، لو استامن اہل الحرب علی آبائہم لا تدخل الاجداد فی الامان۔ بھئی اب کا ایک حقیقی معنی ہے، وہ کس کو کہتے ہیں؟ باپ کو، اور اب کا ایک مجازی معنی ہے، دادوں پر دادوں، نانوں پر نانا، دادا پر دادا، اور دادا پر دادا وغیرہ، نانا پر نانا وغیرہ، ان کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ اب کہتے ہیں، اب کہہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ کون سا معنی ہے اب کا؟ مجازی معنی۔
یہ کون سا معنی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو والد یہ اب کا حقیقی معنی ہے، اور والد الوالد یا والد الوالدہ وغیرہ اوپر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اب کے مجازی معنی ہیں۔ یہ بات یاد رکھو۔ اب مولانا ایک شخص کفار نے، اہل حرب نے مولانا امان طلب کیا کہ ہمارے آبا کو امان دے دیا جائے۔ کس کو دے دیا جائے امان؟ ہمارے آبا کو امان دے دیا جائے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے آبا کو امان ہے۔ اب آبا کا ایک حقیقی معنی وہ کس کو کہیں گے؟ باپ، اور ایک اس کا مجازی معنی وہ کس کو کہیں گے؟ دادا پر دادا وغیرہ اوپر تک، اور نانا پر نانا اوپر تک۔ اور یہاں پر کون سا معنی مراد دیا جائے گا؟ حقیقی معنی، کیونکہ الحقیقت اولا من المجاز، اور جب حقیقی معنی مراد لے لیا تو مجازی معنی لے سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ الحقیقت والمجاز لا یجتمعان، یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اب ان کے باپ جو ہوں گے ان کے باپوں کو تو امان حاصل ہوگا، لیکن دادوں وغیرہ نانوں کو امان حاصل نہیں ہوگا۔ وفی السیر الکبیر، اور سیر کبیر کے اندر ہے مولانا لو استأمن اہل الحرب، اگر امان طلب کیا اہل حرب نے، جنگ والوں نے، علی آبائہم، کس پر مولانا؟ اپنے آبا پر، لا تدخل الاجداد فی الامان، تو اجداد دادے نانے وغیرہ جو ہیں امان کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ وَلَوِ اسْتَأْمَنُوا عَلَىٰ أُمَّهَاتِهِمْ لَا يَثْبُتُ الْأَمَانُ فِي حَقِّ الْجَدَّاتِ، اسی طرح امہات پر کے لیے امان طلب کیا۔ امہات جمع ہے کس کی؟ کی، اور کس کو کہتے ہیں؟ حقیقی معنی کیا ہے؟ والدہ۔ کس کو کہتے ہیں؟ والدہ کو کہتے ہیں، ماں کو۔ لیکن مجازن نانی پر نانی وغیرہ، دادی پر دادی وغیرہ کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں۔ تو حقیقی معنی ہے والدہ، ماں، اور مجازی معنی کیا ہے؟ نانی پر نانی وغیرہ، دادی پر دادی وغیرہ اوپر تک، ان کو بھی کہتے ہیں۔ اور تو اگر امان طلب کیا اپنی ماں کے لیے اور امہات کے لیے، تو اور امہات کا حقیقی معنی کیا ہوا؟ مائیں، تو ان کی ماں کو تو امان حاصل ہوگا، نانی دادی وغیرہ کو امان حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقی معنی مراد لے لیے، تو مجازی معنی مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ آسان مسئلے ہیں۔ وَلَوِ اسْتَأْمَنُوا عَلَىٰ أُمَّهَاتِهِمْ، اور اگر انہوں نے امان طلب کیا اپنی ماں کے لیے، لَا يَثْبُتُ الْأَمَانُ فِي حَقِّ الْجَدَّاتِ، تو ثابت نہیں ہوگا امان کس کے حق میں؟ دادیوں نانیوں وغیرہ کے حق میں۔ وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا إِذَا أَوْصَىٰ لِأَبْكَارِ بَنِي فُلَانٍ لَا تَدْخُلُ الْمُصَابَةُ بِالْفُجُورِ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ۔ باکرہ، باکرہ کا معنی ہے کنواری۔ ایک اس کا حقیقی معنی ہے، باکرہ حقیقت میں کس کو کہتے ہیں؟ وہ امرأہ جس کے ساتھ وصی نہ کی گئی ہو، جماع نہ ہوا ہو، وہ کیا ہے؟ باکرہ۔ یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ اور ایک باکرہ کا مجازی معنی ہے، غیر شادی شدہ عورت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ باکرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تو باکرہ کے کتنے معنی ہوئے؟ ایک حقیقی اور ایک حقیقی معنی باکرہ کا کیا؟ جس کے ساتھ وصی اور جماع نہیں ہوا، اور دوسرا مجازی معنی جس کے ساتھ جس کی شادی نہیں ہوئی، اگرچہ زنا کے ذریعے اس کی بکارت زائل ہو چکی، جماع ہو چکا ہے، لیکن شادی چونکہ نہیں ہوئی ابھی، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ باکرہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ باکرہ کہیں گے۔ تو اب ایک شخص نے وصیت کی کہ فلاں بنو فلاں فلاں خاندان کی یا فلاں قبیلے کی جو باکرہ ہیں ان کو میری طرف سے میرے مرنے کے بعد اتنا مال دے دینا۔ اب مولانا کون سی باکرہ مراد لیں گے؟ حقیقی معنی مراد لیں گے یا مجازی معنی؟ حقیقی معنی، کیونکہ الحقیقت اولا من المجاز، اور جب حقیقی معنی مراد لے لیا تو مجازی معنی مراد
نہیں ہو سکتے. تو حقیقی معنی اس کا کیا تھا؟ کون سی مراد ہوگی باقرہ؟ جس کے ساتھ وطی اور جماع نہیں ہوا. اور مجازی معنی کیا تھا؟ جس کی شادی نہیں ہوئی اگرچہ اس کی جماع ہو چکا ہے، مثلا زنا کے ذریعے وطی ہو چکی ہے، تو وہ اب مجازی معنی ہے، اب وہ مراد نہیں. لہذا زنا میں مبتلا ہونے والی اس وصیت سے کیا ہو جائے گی؟ خارج. وہ بھی اگرچہ باقرہ ہے لیکن حقیقتاً نہیں بلکہ کیا ہے؟ مجازن ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اِذَا أَوْصَى لِأَبْكَارِ بَنِي فُلَانٍ، اگر کسی نے وصیت کی فلاں قبیلے کی باقرہ کے لیے، لا تدخل المصابۃ بالفجور، اصیب بقضا کا معنی ہوتا ہے عربی میں مبتلا ہونا. اصیب بقضا، اصیب بالشیء کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز میں مبتلا ہونا، کسی چیز میں مبتلا ہونا، مبتلا ہونا. تو مصابہ کا کیا معنی ہوا؟ مبتلا. جی مبتلا ہوئی، مبتلا ہونے والی. بالفجور، فجور کہتے ہیں بدکاری، زنا کو، بدکاری کو، زنا کو. تو زنا میں بدکاری میں مبتلا ہونے والی. مصابہ بالفجور کا کیا معنی ہوا؟ بدکاری میں مبتلا ہونے والی، زنا میں مبتلا ہونے والی. تو ایک شخص نے وصیت کی بنو فلاں کے فلاں قبیلے یا فلاں خاندان والے ان کی باقراؤں کے لیے، تو لا تدخل المصابۃ بالفجور فی حکم الوصیت، تو داخل نہیں ہوگی زنا میں مبتلا ہونے والی فی حکم الوصیت، کس کے حکم میں؟ وصیت کے حکم میں. تو جو زنا میں مبتلا ہوئی ہے اگرچہ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ بھی باقرہ کہلاتی ہے لیکن حقیقتاً نہیں بلکہ کیا ہے؟ مجازن. اور جب حقیقی کا معنی کا ارادہ کر لیا تو اب مجازی معنی کا ارادہ نہیں، تو یہ خارج ہو جائے گی. وَلَا أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ وَلَهُ بَنُونٌ وَبَنُو بَنِيهِ. صورت اور اسی طرح بھئی بیٹا جو ہے ابنن، بنون آئے گا لفظ، بنون جمع ہے ابنن کی. بنون کس کی جمع ہے؟ ابنن کی. اور ابن بیٹا حقیقت میں کس کو کہتے ہیں؟ جو حقیقی بیٹا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابنن. اور بیٹے کا بیٹا آگے پوتا ہے یا ان کے آگے بیٹے ہیں پڑپوتے ہیں، یہ بھی سارے بیٹے ہیں لیکن حقیقتاً نہیں بلکہ، تو ان کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں لیکن یہ حقیقی معنی نہیں ہے اس کا بلکہ کون سا معنی ہے؟ مجازی معنی ہے. تو اب ایک شخص نے وصیت کی کہ بنو فلاں کے جو بیٹے ہیں، جی جو بیٹے ہیں ان کو کیا کر دیا جائے؟ میری سے مرنے کے بعد اتنا مال، مثلا زید کے بیٹوں کو میرے مرنے کے بعد اتنا مال دے دیا جائے. اب بیٹے کو اس نے کہا، اور بیٹے کا ایک ہے حقیقی معنی اور ایک مجازی معنی. حقیقی معنی کس کو کہتے ہیں؟ جو حقیقی بیٹا ہے. اور مجازی معنی کیا ہے؟ پوتے پڑپوتے وغیرہ، وہ بھی تو اس شخص کے کیا ہیں؟ دراصل بیٹے ہی ہیں لیکن یہ مجازی معنی ہے. اور یہاں پر حقیقی معنی مراد لیا جائے گا کیونکہ الحقیقت اولا من المجاز، حقیقت مجاز سے اولا ہے. اور جب حقیقی معنی مراد لے لیا گیا تو اب مجازی معنی کا ارادہ صحیح نہیں، لہذا مال کس کو دیا جائے گا؟ صرف بیٹوں کو دیا جائے گا، آگے پوتوں پڑپوتوں کو نہیں. تو اور دونوں کو نہیں دے سکتے کیونکہ پھر تو جمع بین الحقیقت والمجاز لازم ہے. وَلَوْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ، اگر کسی نے وصیت کی فلاں کے بیٹوں کے لیے. بنی فلان، بنی بھئی اصل میں تھا بنون، بنون سمجھ میں آیا؟ بنون مسلمون کی طرح ہے بنون، بھئی جمع مذکر سالم ہے وون ان کے ساتھ. اور حالت نسبی جری میں یہ کس کے ساتھ آئے گا؟ یا کے ساتھ بنین. اور بنین کی اضافت ہو رہی ہے فلان کی طرف، اور اضافت کے وقت نون جمع کیا ہوتا ہے؟
گر جاتا ہے تو کیا رہ گیا؟ لام جارہ کی وجہ سے بنین تھا اور پھر نون اضافت سے گر گیا، کیا رہ گیا؟ بنی فلان۔ اگر کسی نے وصیت کی فلاں شخص کے بیٹوں کے لیے وَلَهُ بَنُونٌ، اور اس شخص کے کیا ہیں؟ بیٹے بھی ہیں، وَبَنُو بَنِيهِ، یہاں بھی نون بنون بنیہ، یہاں بھی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، اور اس کے آگے بیٹوں کے بھی بیٹے ہیں یعنی پوتے ہیں۔ کانت الوصیۃ لبنیہ، تو وصیت کس کے لیے ہوگی؟ اس کے بیٹوں کے لیے ہوگی، دون بنی بنیہ، اس کے بیٹوں کے لیے نہیں ہوگی۔ عبارت سمجھ میں آئی؟ قال اصحابنا لو حلف لا ينكح فلانۃ وهي اجنبیۃ، ایک شخص نے قسم اٹھائی میں فلانی سے نکاح نہیں کروں گا، میں فلانی سے نکاح نہیں کروں گا۔ اب نکاح کا ایک حقیقی معنی اور وہ کیا ہے؟ عقد، اور ایک اس کا مجازی معنی کیا؟ وطی کرنا۔ تو یہاں اور الحقیقت اولا من المجاز، تو یہاں اس کا کون سا معنی مراد لے لیا گیا؟ عقد۔ کیا معنی؟ میں فلاں عورت سے عقد نہیں کروں گا، تو قسم کس پر محمول کی جائے گی؟ عقد پر۔ اب اگر وہ اس عورت سے نکاح کرے گا تو اس کی قسم کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ اس کو کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا، یہ خانث ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ اس عورت کے ساتھ جماع کرتا ہے بغیر عقد کے، یعنی زنا کر لیتا ہے، تو وہ اپنی جگہ گناہ تو بہت بڑا، لیکن یہ جو اس نے قسم کھائی تھی کیا وہ قسم بھی ٹوٹی ہے یا قسم نہیں ٹوٹی؟ اس نے تو کہا تھا میں فلاں سے نکاح نہیں کروں گا، اور نکاح کا ایک معنی کیا آتا ہے؟ مجازی معنی کیا آتا ہے؟ وطی کرنا۔ تو آپ کیا اس کی قسم ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ کہتے ہیں قسم نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ نکاح کا حقیقی معنی کیا تھا؟ عقد، اور یہ عقد تو یہاں نکاح کس پر محمول ہوا؟ کیونکہ الحقیقت اولا من جب حقیقی معنی مراد لے لیا، عقد کا ارادہ کر لیا، تو وطی کا ارادہ نہیں، تو معلوم ہوا وطی پر قسم نہیں۔ جب وطی پر قسم نہیں تو وطی کرنے کی صورت میں قسم ٹوٹے گی بھی نہیں، لہذا وہ خانث بھی نہیں ہوگا۔ صورت سمجھ میں آ گئی سب کو؟ قال اصحابنا، ہمارے فقہا فرماتے ہیں لو حلف لا ينكح فلانۃ، فلانۃ یہ غیر منصرف ہے مولانا، یہ تنوین کتابت کی غلطی ہے، یہ صحیح نہیں، اس پر بھائی غیر منصرف اس لیے ہے کہ یہ فلان یہ کنایا ہوتا ہے علم سے۔ فلان کیا ہوتا ہے؟ کنایا ہوتا ہے کس سے؟ علم کی جگہ کیا لفظ لے آتے ہیں؟ کبھی آپ یوں کرتے ہیں نام نہیں بتلانا چاہتے، نام نہیں ذکر کرنا چاہتے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ میں نے فلاں کو کیا کہا؟ فلاں کو فلاں لفظ ذکر کرتے ہیں۔ تو فلاں کے ذریعے کوئی غیر معین مراد ہوتا ہے یا کوئی معین شخص؟ بھائی معین شخص، تو وہ معین شخص جس کا نام تھا اس کے نام کی جگہ آپ کیا لفظ لے آتے ہیں؟ فلاں۔ تو جیسے تو یہ عالم کی طرح ہے، یہ عالم کے قائم مقام ہے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ عالم کے قائم مقام۔ تو ایک اس میں فلانتا کے اندر عالمیت آ گئی، ایک تانیث آ گئی، اور عالمیت اور تانیث دو سبب جب جمع ہو گئے تو لفظ کیا بن جاتا ہے؟ غیر منصرف۔ تو فلانتا کے اندر تانیث بھی ہے اور عالمیت یہ غیر منصرف، یہ نقطہ یاد رکھنا والا۔ قال اصحابنا، ہمارے فقہا فرماتے ہیں لو حلف، اگر کسی نے قسم اٹھائی لا ينكح فلانۃ، کہ وہ فلانی عورت سے نکاح نہیں کرے گا، وہی اجنبیۃ، اس حال میں کہ اس کے لیے کیا ہے؟ اجنبیہ ہے۔ کان ذلک علی العقد، تو یہ مولانا قسم کس پر محمول ہوگی؟ بھائی کس پر محمول ہوگی؟ عقد پر محمول ہوگی۔ حتی لو زنا بها لا يحنس، یہاں تک کہ اگر اس نے زنا، قسم اٹھانے والے نے زنا کر لیا اس عورت سے، لا يحنس تو حانث نہیں، کیونکہ وطی مراد نہیں تھی۔ چلیے مولانا، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔